28 دسمبر 1981 حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سیرت النبی کے موضوع پر لاہور میں خطاب فرما رہے ہیں. سماعت فرمائیں. شکریہ. جناب صدر محترم، معزز سامعین، محترم حاضرین، کافی عرصہ کے بعد آپ کے شہر لاہور میں حاضری کا اتفاق ہوا. ساتھیوں نے کئی مرتبہ اصرار کیا، میں اپنی مجبوری، کچھ بیماری، کچھ معذوری کی بنا پر حاضری نہ دے سکا. خداوند کریم آج آپ کو بھی لے آئے ہیں، مجھے بھی پہنچا دیا. دعا فرماؤ پروردگار عالم ہمیں کچھ کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سچا مسلمان، پکا دیندار بنائے، اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرمائے اور تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. مرتے وقت ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائے. ہمارا پروگرام کسی کو گالیاں دینے کے لیے نہیں ہوتا، نہ ہم کسی کو کافر بنانے کے لیے پروگرام بنایا کرتے ہیں. کافر بنانے سے کیا فائدہ؟ آگے دنیا میں کافر تھوڑے ہیں، نہ کافر ختم ہو گئے جو اور بنانے کی ضرورت پڑ گئی. اگر بن پڑتا ہے اور ہو سکتا ہے تو کافر کو مسلمان بنائیے، خود بھی مسلمان بنیے اور دوسرے کو بھی بنائیے. نبی کا طریقہ کار کافر کو مسلمان بنانا ہے. 1,29,000 صحابہ کرام نے غیر مسلموں کو مسلم بنایا، کافر کو مسلمان بنایا. اولیاء کرام، بزرگان دین نے کافروں کو مسلمان بنایا، مسلمان کو کافر نہیں بنایا. جن لوگوں کا یہ شیوا ہے اور جن کا یہ کردار ہے انہیں مبارک ہو. میں تو ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتا ہوں، اللہ کرے وہ اس مشین سے بعد آ جائے. مگر یاد رکھو اس صورت سے دین کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی. مسلمان کو کافر بنانے سے دین کی کوئی خدمت نہیں. اگر دین کی خدمت کرنی ہے تو میدان میں آئیے اور کافر کو مسلمان بنائیے، اور یا پھر کم سے کم آؤ. اگر مقابلے کا شوق ہے تو یہ صورت بتلاؤ. آپ اپنے سال کی فہرست بتائیں کہ آپ نے کتنے کافر مسلمان بنائے، یا پھر میں آپ کو بتلاؤں کہ میں نے اس مختصر سی زندگی میں کتنے غیر مسلموں کو مسلمان بنایا. ایک وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ کا دربار لگے گا، خدا پوچھے گا تم کیا کرتے تھے؟ تم کہو گے ہم کافر بنایا کرتے تھے. قاری حنیف کہے گا میں مسلمان بنایا کرتا تھا. اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، مٹ جائے گی اے ستمگر تیری ہستی ایک دن. کچھ خیال کر، جس زمین پہ تم آج بیٹھے ہو، رب ذوالجلال کی قسم ایک دن اس زمین کے اندر جاؤ گے. جن مکانوں میں رہتے ہو ان مکانوں کو ایک دن چھوڑ جاؤ گے. جن بنگلوں اور کوٹھیوں میں رہتے ہو ایک دن ویران ہو جائیں گی. جس اولاد کے پیچھے لگ کر دین سے پیٹ کر رکھی ہے، قرآن کریم سے اعراض کیا، منہ موڑا، ایک دن اس اولاد کو لاوارث کر جاؤ گے. تجھ سے پہلے یہاں پر بڑے بڑے لوگ آئے جو روئے زمین کے مالک تھے، خدا کی قسم 2 گز زمین سے زیادہ نہ ملی. مربوں کے مالک چلے گئے، ملکوں کے مالک چلے گئے، دنیا بھر کی دولت کے مالک چلے گئے، ہزاروں لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرنے والے چلے گئے. اور جب جانے لگے مقدر میں ہوا تو 2 گز کفن کا ٹکڑا ملا، ورنہ وہ بھی نہیں. اللہ پاک نے بار بار خبردار کیا، میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو میں نے صرف اس لیے بھیجا ہے لوگوں کو میری معرفت کراؤ. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی، مکی زندگی، 13 سالہ زندگی اتنی دکھوں سے گزاری، اتنی پریشانیوں سے گزاری، اتنی صعوبتوں میں گزاری. خدا کی قسم آج ہم میں سے کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی
ایک ایک وقت میں دو دو پتھر پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا، تو مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا، آج تو ہزاروں نعمتیں کھا کر خدا کا قرآن نہیں پڑھتا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لباس میں 12 پیوند ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، سربا سجود ہے، اتنا لمبا سجدہ فرمایا، اس قدر روئے، سجدے میں اس قدر روئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں قریب بیٹھی تھی، اس قدر روئے سانس گھٹ گیا، میرا جگر پھٹنے لگا، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ فرماتی ہیں آپ نے سر مبارک اٹھایا، میں نے ہاتھ پھیر کے دیکھا زمین تر ہو گئی تھی۔ نبی ساری رات روئے، امت ساری عمر میں کبھی نہ رویا۔ نبی نے بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی، کبھی اس کی طرف توجہ نہ کی۔ تو ہزاروں نعمتیں کھاتا ہے، خدا کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں۔ تجھے کیا معلوم امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ دنیا کے لوگ جانتے ہیں بھوک کی تنگی الگ ہے، پیاس کی تنگی الگ ہے، کپڑے کی تنگی الگ ہے، سارے مکے کی دشمنی الگ ہے۔ اور لوگوں دھیوں بیٹیوں کا مسئلہ بڑا نازک ہوا کرتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لگتے جگر آپ کی بیٹیوں کی منگنی ابو لہب کے لڑکوں سے ہوئی ہے۔ ابو لہب اپنے لڑکوں کو جا کے کہتا جاؤ کالی کملی والے کی لڑکیوں سے جواب دے کے آؤ۔ ایک نے آ کر سیدھا جواب دیا، دوسرے نے آ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکی کی گالی دی۔ نبی نے قتل کوئی نہیں کیا، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، کسی کا نقصان نہیں کیا۔ نبی کا قصور کیا ہے؟ نبی کی خطا کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ فقط ایک آئی یقول ربی اللہ، صرف اتنی بات ہے۔ نبی کیوں کہتا ہے کہ خدا ایک ہے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں تکلیف پہنچی، آپ کو دکھ لاحق ہوا۔ جس نبی نے پتھر کھا کر پھول برسائے، گالیاں کھا کر دعائیں دی، لیکن بیٹی کی گالی کی حضور کے دل میں تکلیف ہوئی، فرمایا جا میرا خدا تجھ پہ کوئی کتا مسلط کرے۔ آج نبی کی بات پہ تجھے یقین نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں، قرآن مجید پہ تیرا یقین نہیں، احکام خداوندی پہ تیرا یقین نہیں، ریڈیو اخبار ٹی وی کی خبر پہ تیرا یقین ہے، شہنشاہ کائنات کے فرمان کو تو نہیں مانتا۔ مگر وہ مکے کے کافر تھے۔ اتیبہ ابو لہب کا بیٹا اپنے باپ کو جا کے کہنے لگا ابا جان بیڑا غرق ہو گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس نبی نے مجھے بددعا دے دی۔ ابو لہب وہ کافر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر سے لے کر پیر تک میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں ابو لہب سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو۔ نبی کو مارنے والا دشمن اتنا یقین رکھتا تھا، اگر آج ابو لہب جتنا بھی تجھے حضور کی زبان پہ یقین ہو جائے پھر بھی کام چلتا ہے، پھر بھی کام بنتا ہے۔ ابو لہب کو تھڑکا لگ گیا، تھر تھر کانپنے لگا، بیٹا تیری خیر نہیں۔ دونوں باپ بیٹا بیٹھ کے رونے لگے۔ مکے کے لوگ اکٹھے ہو کر آئے، تمہارا کون مر گیا؟ کیا نقصان ہوا؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ ابو لہب روتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا میرا بیڑا غرق ہو گیا، اس نبی آخر الزمان نے میرے بیٹے کو بددعا دے دی۔ بچنا بڑا مشکل ہے۔ آج تم تو کہتے ہو کہ جی نبی کی بات کا کیا ہے، وہ تو پرانی ہو گئی، اب ان باتوں میں کیا تاثیر ہے، وہ تو 1400 سال پرانی ہو چکی، اب تو ماڈرن قسم کا زمانہ ہے، ترقی کا دور ہے، یہ پرانی باتیں۔
ابو لہب اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے سفر میں جا رہا، ساتھ لے کے گیا۔ شام ہو گئی، سامان تجارت کا ٹبا بنا دیا، ٹلہ بنا دیا۔ ابو لہب کہنے لگا، لوگو تمہیں معلوم ہے مکے کے نبی نے میرے بچے کو بددعا دے رکھی ہے، اس لیے سارے سامان کے اوپر رات کو سلاؤ اور چاروں طرف سارے سو جاؤ تاکہ میرے بچے کی حفاظت ہو۔ اللہ میاں نے جنگل کی ہوا کو حکم دیا، او ہوا، آیا میرے نبی کا دشمن۔ جی حضور میرا کیا کام ہے؟ اے ہوا تو شیر کی طرف جا۔ فرمایا جنگل کے شیر آج آج تیری ڈیوٹی ہے میرے نبی کے دشمن کو پھاڑنا، جس نے میرے نبی کے دل کو دکھایا، رنجیدہ کیا، پریشان کیا، اس کو چیر مار۔ شیر آیا، چاروں طرف لوگوں کو سوئے ہوئے دیکھ کر شیر حیران کھڑا ہے، الہی مجھے پتہ نہیں چلتا وہ دشمن کون ہے، ایسا نہ ہو مجھ سے ظلم ہو جائے۔ جنگل کا جانور ڈرتا ہے ظلم نہ ہو جائے، تو کلمہ گو مسلمان نہیں ڈرتا۔ تم کو کبھی بھائی کے قتل کرتے ہوئے ڈرنا لگا، چچا کو قتل کرتے ہوئے ڈرنا لگا، مامے کو قتل کرتے ہوئے ڈرنا لگا، باپ کو قتل کرتے ہوئے ڈرنا لگا، اور بیٹے کے گلے پہ چھرا چلاتے ہوئے تمہیں کبھی ڈرنا لگا؟ یہ تمہارے پاکستان کی جتنی جیلیں بھری پڑی ہیں ان میں کوئی سکھوں کا قاتل تو نہیں، کسی کافر کا قاتل تو نہیں، سب اپنوں کے قاتل ہیں۔ شیر کہتا الہی ظلم نہ ہو جائے، میں مارا نہ جاؤں، مجھے پتہ نہیں چلتا وہ کون ہے۔ فرمایا جنگل کے شیر ایک ایک کا منہ سونگ کر دیکھ، جس کے منہ سے نبی کو گالی دینے کی بدبو آئے وہی ہے۔ اگر نبی کو گالی دینے والے منہ کی بدبو جنگل کا شیر بھاپ سکتا ہے، جان سکتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں آج تک ابو بکر کو بھونکنے والوں سے بو نہ آئی؟ تمہیں فاروق اعظم کو بکواس کرنے والوں سے بو نہ آئی؟ تمہیں عثمان کی گستاخی کرنے والوں سے کبھی بو نہ آئی؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں کے گلا کرنے والوں سے تمہیں بو نہ آئی؟ حضور کے وزیروں کی برائی کرنے والوں سے تمہیں کبھی بو نہ آئی؟ 10 دن ان کے ہیں جی، تو اپنی زندگی میں سے 10 دن دے دینا ان کو، ایسا روادار ہے تو اپنی عمر میں سے ہر سال 10 دن کاٹ کے دے دے، ایسا روادار ہے تو۔ صحابہ دنیا کے اندر گالیاں دینے کے لیے صحابہ کے سوا اور کوئی نہیں رہا۔ خدا کی قسم صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے نبی کے ساتھ ہو کر پیٹ پہ پتھر باندھے، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر درختوں کے پتے چبائے، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیاں حضور کے گھر میں دی، صحابہ وہ ہیں جو ایک ایک صحابی 2 مرتبہ حضور کے دروازے پہ دلہا بن کر آیا۔ کوئی دروازہ ایسا ہے جس پہ خود کالی کملی والے دلہا بن کر تشریف لائے؟ تمہیں نبی کے جانثاروں کا پتہ ہی نہیں چلا، تمہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کا، جانثاروں کا پتہ ہی نہیں چلا۔ خدا کی قسم آج اتنی قربانی کون دے گا جتنی صحابہ کرام نے دی؟ عورتوں نے قربانی دی، مردوں نے قربانی دی، امیروں نے دی، غریبوں نے دی، چھوٹوں نے قربانی دی، بڑوں نے قربانی دی۔ آج صحابہ کرام کی جوتیوں کے صدقے میں تجھے کلمہ نصیب ہے۔ صحابہ کرام نہ ہوتے، تمہارا ملک نہ ہوتا، ابو بکر کی جوتیوں کی نوک کے صدقے میں ضیاء الحق صدر بنا ہے، فاروق اعظم کی اڑی ہوئی خاک کے صدقے میں آج لوگ گورنر بنے بیٹھے ہیں، عثمان غنی کی سخاوت کے صدقے میں لوگ آج وزیر بنے بیٹھے ہیں، علی مرتضیٰ کی شجاعت کے صدقے میں آج لوگ سفیر بنے بیٹھے ہیں۔ اگر یہ لوگ قربانیاں نہ دیتے
اور ان لوگوں کا مزاج قربانیوں کا نہ ہوتا تو تمہیں تو نہ ایمان ملتا، نہ کلمہ ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ تمہیں کوئی چیز ملتی، تم تو کافر رہتے اور کافر مرتے۔ جس مقدمے کے گواہ بیٹھ جائیں اس مقدمے کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ مقدمہ ختم۔ جس کے گواہ صحیح نہیں وہ مقدمہ صحیح نہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، نبوت کے مقدمے کے عینی گواہ صحابہ کرام، چشم دید گواہ صحابہ کرام، موقع کے گواہ صحابہ کرام۔ صحابہ نہیں، نبوت نہیں، صحابہ نہیں، قرآن نہیں، کلمہ نہیں، اسلام نہیں، ایمان نہیں، تمام کا تمام یہ جتنا بھی سلسلہ ہے سب صحابہ کرام کے جوتیوں کے صدقے تھے۔ آج مرلے مرلے کا وارث موجود ہے، کنال کنال کا وارث موجود ہے، مکان مکان کا وارث موجود ہے، دکان کا وارث موجود ہے، کوٹھی بنگلوں کے وارث موجود ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، صحابہ کرام کے وارث قبروں میں جا کے سو گئے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان اصحابہ، حضرات صحابہ کرام کے وارث بنو، وکیل صفائی بنو۔ تو شیر کہتا الہی مجھے کیسے پتا چلے وہ کون سا مجرم ہے، وہ کون سا کار ہے جس نے نبی کو گالی دی؟ فرمایا چاروں طرف چکر لگا اور سونگ کر دیکھ، جس کے منہ سے نبی کو گالی دینے کی بو آئے اسے چیر پھاڑنا تیرا کام ہے۔ شیر نے چاروں طرف چکر لگایا اور اس نے سونگ کر دیکھا، ابو لہب کے بیٹے کے منہ سے بدبو آئی۔ شیر نے دیر نہ لگائی، چیر کے پھینک مارا۔ اگر جنگل کا شیر پھینک سکتا ہے تو میرا ایمان ہے وہ وقت دور نہیں کہ جو بھی صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کرے گا اس کو اس دنیا ہی میں ذلیل ہونا پڑے گا۔ تمہیں اور کوئی کام نہیں رہا اس دنیا میں۔ ان کا گلہ کرتے ہو جنہیں تمہیں ایران لے کے دیا، ان کا گلہ کرتے ہو جنہوں نے تمہیں قبرص لے کے دیا، افریقہ لے کے دیا، الجزائر لے کے دیا، مراکش لے کے دیا، انڈونیشیا لے کے دیا، تمام 22 لاکھ مربع میل قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو تمہارے قدموں پہ نشاور کر دیا اور قیصر روم کو تمہارے قدموں پہ جھکا دیا۔ وہ کون تھے؟ صحابہ کرام۔ شان اصحابہ، شان فاروق اعظم، خلافت راشدہ، اور ان میں بعضے کی تو ایسی امتیازی شان ہے، خدا کی قسم تم اس کے بارے میں کیا کہو گے جس نے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے پہلے کلمہ پڑھا، جس نے سب سے پہلے نبی کا دامن پکڑا، جس نے مال بھی آل بھی تمام کی تمام اپنی کائنات مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دی۔ اور ان میں بعضا ایسا ہے کہ سارے صحابہ حضور کے دروازے پہ خود تشریف لائے، مگر ایک جنا ایسا ہے کہ جھولی پھیلا کر اللہ سے رو رو کے مانگ کے لیا۔ خدا کی قسم فاروق کو کچھ نہ کہو کہیں کالی کملی والے کی جھولی کی توہین نہ ہو جائے، فاروق اعظم کو کچھ نہ کہو کہیں کالی کملی والے کے آنسوؤں کی توہین نہ ہو جائے۔ ساری ساری رات مانگا، تیرے دین میں جان پڑ جائے گی، اسلام کو شان لگ جائے گی، زیب و زینت آ جائے گی، تقویت آ جائے گی۔ فاروق اعظم اسلام کی شان ہے، فاروق اعظم اسلام کی آن ہے، فاروق اعظم اسلام کی شان و شوکت ہے، خود نبی نے فرمایا اور کسی نے نہیں۔ اور پھر آ کے کیا رنگ لگائے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکے والوں نے ڈیوٹی لگا دی، بڑے عجیب لوگ تھے یہ مکے کے لوگ بھی، ہر وقت الٹا ہی سوچا کرتے تھے۔ ایک دن اکٹھے ہو بیٹھے سارے، کہنے لگے اس تحریک کو کیسے ختم کریں، اس قصے کو ہی چکاؤ، یہ کیا روز کی گڑبڑ ہے، آج فلاں مسلمان ہو گیا، آج فلاں مسلمان ہو گیا، اس تحریک کو ختم کرو۔
چنانچہ کہنے لگے کہ اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں، نبی کو نعوذ باللہ قتل کر مارو۔ اللہ میاں فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے بھی تدبیر بنائی، میں خدا نے بھی تدبیر بنائی، میری تدبیر کامیاب رہی، وہ فیل ہو گئے۔ قتل کا منصوبہ بنایا، پروگرام بنایا، مکے کے نوجوان سارے اکٹھے کیے اور کہا کہ حجرے کے چاروں طرف کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاؤ، تلواریں لاؤ، آج کی رات میں نبی کو نعوذ باللہ ختم کر دینا ہے۔ ابو جہل کی ساری پارٹی حجرے کو گھیرے میں لیے کھڑی ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا میرے محبوب آج کی رات میں آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ الہ العالمین آج تو یہ چاروں طرف کھڑے ہیں، گھیرا ڈالا ہوا ہے، تلواریں لیے کھڑے ہیں، مجھے کل حکم دیا ہوتا، مجھے پرسوں حکم دیا ہوتا، مجھے 5-4 دن پہلے نکال دیا ہوتا، آج میں کیسے نکلوں؟ فرمایا محبوب میں تجھے نکال تو دیتا، میں آپ کو نکال کر لے تو جاتا، مگر بات یہ تھی یہ مکے کے کافر یوں کہتے ہمیں پتہ نہ چلا، ورنہ ہم یوں کر دیتے یوں کر دیتے۔ مزہ تو تب ہے یہ چاروں طرف کھڑے ہو اور میں آپ کو بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ محبوب میں ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کو کل نہیں بلوایا، بھیجا نکالا، یہ باتیں مارتے پتہ نہ چلا، ورنہ ہم یوں کر دیتے، یوں اڑا کے رکھ دیتے۔ نشہ پلا کر تو گرانا سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی۔ آج آپ ہجرت فرمائیں گے تو مزہ آئے گا، تشریف لے چلیں۔ الہ العالمین میں نبی ہوں، مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ میں کس کے حوالے کروں؟ کس کے حوالے کروں میں؟ اگر میرے پاس رہ گئی تو نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا۔ فرمایا میرے محبوب مکے والوں کا سونا، اے علی اے شیر خدا ادھر آ، مکے والوں کا سونا تیرے حوالے، مکے والوں کی چاندی تیرے حوالے، مکے والوں کی کھجوروں کی امانت تیرے حوالے، کپڑے کی امانت تیرے حوالے، دراہیم و دنانیر کی روپے پیسے کی امانت تیرے حوالے، او علی مکے والوں کی امانت تیرے حوالے، او ابو بکر میری امانت تیرے حوالے۔ صدیق میری امانت تیرے حوالے۔ الہ العالمین میں کیسے نکلوں؟ فرمایا کہ مٹھی مٹی کی بھر کر کے ان کی طرف پھینک دو جو چاروں طرف کھڑے ہیں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَاهَا۔ ہاتھ آپ کا ہوگا، طاقت میری کام کرے گی، میں پہنچاؤں گا سب کی آنکھوں میں سرما۔ آپ نے مٹھی بھر کر مٹی کی پھینک دی، چاروں طرف کے جتنے لوگ کھڑے تھے سب کی آنکھوں میں مٹی تشریف لے گئی، سرما ڈل گیا، کئیوں کی آنکھوں کا سرما آج تک نہیں نکلا، پتہ ہی نہیں چلا نبی کی ذات کا نبی ہے کیا چیز۔ اب وہ برابر والے کو کہنے لگا کیوں ہے میری آنکھ میں مٹی پھینک دی؟ اس نے کہا بلے بلے میری آنکھ میں خود پھینک کر اور پھر بکواس بھی شروع کر دی، تلواریں تو دی پھینک اور لگ گئے ایک دوسرے کی پالش کرنے۔ حجرے مبارک کے چاروں طرف کبڈی کبڈی ہو رہی ہے۔ فرمایا میرے محبوب یہ سب اپنے دھندے لگ گئے، اب تشریف لے چلو، اب چلو۔ الہ العالمین کہاں جاؤں؟ میرا ایمان ہے نبی اللہ کے پوچھے بغیر قدم اٹھاتا نہیں، قدم رکھتا نہیں، سانس لیتا نہیں، لب کشائی کرتا نہیں۔
نبی خدا کے اذن کے بغیر سانس نہیں لیتا تو ساری عمر گزارنا چاہتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پچھلے مہینے میں اسی میں سنتے رہے ہوگے کہ اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلائی۔ نیچے والا نبی بھی چاہتا تھا نا کہ چھری چلے، چاہتا تھا کہ نہیں؟ جس نبی کے گلے پہ چھری تھی وہ نبی بھی چاہتا تھا نا کہ یہ چھری چلے، اور اوپر والا نبی وہ بھی چاہتا تھا کہ چھری چلے۔ نیچے والا نبی بھی چاہتا ہے کہ چلے، اوپر والا نبی بھی چاہتا ہے کہ چلے، مگر نبیوں کی نہیں چلی، خدا کی چلی۔ ایمانداری سے بتلاؤ، دونوں نبی چاہتے تھے نا کہ چھری چلے؟ خلیل اللہ بھی اور ذبیح اللہ بھی۔ آواز آئی چھری، اگر ایک بال کا رونگٹا بھی کاٹا جہنم میں پھینک دوں گا۔ الہی خلیل کا لحاظ نہ کروں؟ فرمایا نہیں نہیں، رب جلیل کی تو مخلوق ہے۔ نیچے کا پیغمبر بھی چاہتا ہے کہ چھری چلے، اوپر والا پیغمبر بھی چاہتا ہے کہ چھری چلے، مگر احکم الحاکمین نے فرمایا نہیں، نبی بھی میرے تابع ہے، چھری تو بھی میرے تابع۔ نبیوں کی نہیں چلی، خدا کی چلی۔ نبیوں کی چلتی نہیں، چرسیوں کی چلتی ہے، فیمی اور بھاگیوں کی۔ جس اللے پللے کو چاہا دفن کر لیا، چادر ڈالی اور بیٹھ گئے۔ غوث پاک کی قبر ہے جی۔ نبیوں کی نہیں چلتی، خدا خدا ہے، پیغمبر پیغمبر ہے، ولی ولی ہے۔ تمہیں تو ولیوں کی بھی پہچان نہیں، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی۔ کوئی پوچھے نا کہ ولایت کی نشانی کی ہے، کہ دیکھو نا گاڑا پچھاڑا سارا کھلے ہوئے نظر آتا ہے۔ ولایت کا معیار ننگا پھرنا نہ، جو ننگا پھرنا ولایت کا معیار ہے، پھر یہ سارے گھوڑے سارے کھوتے سارے ولی نہیں۔ عقل ماری گئی۔ عرض کیا الہ العالمین، اب میں ہجرت والی رات میں نکل کر کہاں جاؤں؟ آواز آئی میرے محبوب، بلال تیرے دروازے پہ آیا، سہیل تیرے دروازے پہ آیا، فاروق تیرے دروازے پہ آیا، عثمان تیرے دروازے پہ آیا، طلحہ زبیر تیرے دروازے پہ آیا، عبد الرحمن بن عوف تیرے دروازے پہ آیا، سعد ابی وقاص تیرے دروازے پہ آیا، تمام صحابہ تیرے دروازے پہ آئے۔ آج کی رات میں صدیق کے نام کو ذرا چمکانا ہے، آج ابو بکر کے دروازے پہ آپ خود تشریف لے جائیں۔ آج تو آپ تشریف لے چلے، اس لیے کہ میں بے نیاز ہوں، عالم الغیب ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا لوگ صدیق کی ذات پہ ہاتھ صاف کریں گے، پتہ چل جائے کہ مقام صدیق کیا ہے۔ دروازے پہ تشریف لے آئے، دستک دی، ننگے پیر ننگے سر صدیق اکبر دوڑے دوڑے آئے۔ میرے آقا مجھے بلایا ہوتا، میں حاضر خدمت ہو جاتا۔ فرمایا میں خود نہیں آیا، خدا نے بھیجا ہے۔ ابو بکر تیاری کرو، ہجرت کا حکم مل چکا۔ خدا نہ کرے تم جتنے بیٹھے ہو، اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ چھپنا پڑے پولیس سے، دشمن سے، دوست کے یہاں جا کے چھپو گے نا؟ تم تو اتنے سیانے کہ خطرناک وقت میں دوست کے یہاں جاتے ہو۔ نعوذ باللہ، نبی کو دوست دشمن کی کوئی تمیز نہیں، نبی کو کوئی پتہ نہیں کہ ہجرت والی رات میں وفادار کون ہے۔ فرمایا ابو بکر سواری تیار کرو۔ عرض کیا میرے آقا سواری تیار ہے۔ فرمایا کوئی گھوڑا کوئی اونٹ نظر تو آتا نہیں۔ وہ ابو بکر اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے کالی کملی والے ہیں، اور میرے آقا جب تک بوڑھا ابو بکر زندہ ہے اس وقت رخصت ہونے لگے۔ رب ذوالجلال کی قسم، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر کے بچوں پہ بھی یقین ہے، اعتماد ہے، اعتبار ہے۔ چھوٹی سی بچی ہے سیدہ اسماء، ابو بکر کی لگتے جگر ہے، رحمت والا ہاتھ بچی کے سر پہ پھیرا اور فرمایا بیٹی بتانا نہیں، او لڑکی، او ابو بکر کی بچی، او ابو بکر کی لڑکی، بتانا نہیں ہم کدھر کو گئے ہیں۔
یہ حضرات تو تشریف لے گئے. اگر تو قاری حنیف کی نہیں مانتا، قرآن کی نہیں مانتا، نبی کے فرمان کو نہیں مانتا، چلو مکے والوں کی تو مان جا، مکے والوں کی مان جا. تھوڑے سے پھر پیچھے ہٹو. ابو جہل آیا، چل کر دیکھوں کام ہو گیا کہ نہیں. مگر آ کے کیا دیکھتا ہے کہ حجرے کے چاروں طرف کبڈی کبڈی ہو رہی ہے. وہ آ کے کہنے لگا پاگلو، تمہارے ذمے تو کیا کام لگایا تھا، یہ شروع کیا کر دیا تم نے. وہ اس کے بارے میں کہنے لگا کہ دیکھو جی میری آنکھ میں اس نے مٹی پھینک دی. وہ کہنے لگا دیکھو جی بدماشی کر رہا ہے، اس نے خود میری آنکھ میں مٹی پھینکی. اب سارے کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھ میں مٹی پھینکی، یہ پتا نہیں کہ پھینکی کس نے. وہ کہنے لگا بے وقوفو، اندر تو دیکھو، تمہارے ذمے بڑا سخت کام لگایا تھا. اندر کچھ نہیں ملا حجرے میں. ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ابن مغیرہ ہے، امیہ ابن خلف ہے. ساری کافروں کی پارٹی بلال کے مکان پہ حضور کو تلاش کرنے کے لیے نہ گئی، سہیل کے مکان پہ نہ گئی، فاروق کے مکان پہ نہ گئی، ابو ذر غفاری کے مکان پہ نہ گئی، اور کسی صحابی کے دروازے پہ نہیں گئی. سارے کے سارے سیدھے ابو بکر کے دروازے پہ آئے. اور مکے کے کافروں کا یہ یقین ہے نبی اپنے گھر میں نہیں، صدیق کے یہاں ضرور ملے گا، اس لیے کہ نبی اور صدیق میں جدائی ممکن نہیں. مکے کے کافر کا یہ یقین ہے کہ نبوت کو اور صداقت کو الگ نہیں کیا جا سکتا. سیدھے ابو بکر کے دروازے پہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا. آ کے اندر سے وہی بچی نکلی، سیدہ اسما، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا. وہ کتنی خوش نصیب بچی ہوگی بچپن سے جس کے سر پہ کالی کملی والے کے رحمت والے ہاتھ پھرتے ہیں. نے کہا لڑکی تیرا ابا کہاں ہے، تمہارا نبی کہاں ہے؟ اللہ 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 اللہ. ابو بکر کی چند سال کی بچی جھوٹ نہیں بولتی، تو 70 سال کا بوڑھا شرم نہیں کرتا. سفید بال آ گئے، قبر کی تیاری ہے، آج تک جھوٹ بولنے سے بعد نہیں آتا. یہ نہیں فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں. اگر ایسا کر دیتی تو کیا حرج تھا، حضور کا حکم تھا نا کہ بتانا نہیں. انکار کر دیتی تو کیا تھا. کہنے لگی نہیں بتاؤں گی. فرمایا نہیں بتاؤں گی. اور یہ نہیں کہ یوں کہہ کر کے آخر لڑکی کی ذات تھی، عورت ذات تھی، رونے لگ پڑی ہو. صدیق کی اولاد ہے نا آخر. کہنے لگی تم 4-5 چودھری اور تھوڑے ہو، سارے مکے کے بہادروں کو اکٹھا کر کے لاؤ، سارے مکے کے جوانوں کو بلا کے لاؤ، اور ابو بکر کی بیٹی سے شہنشاہ کائنات کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ. جاؤ پوچھ کے دکھاؤ، تمہاری چھٹی ہے سارے مکے والے. لڑکی کی ذات ہے، اس کا کمال نہیں. خدا کی قسم نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا، زمین و آسمان ٹل گئے مگر اس کا ایمان نہ ہلا. جو لوگ صحابہ کرام پہ اعتراض کرتے ہیں غلطی پہ ہیں. جس کو نبوت کی نگاہوں نے رنگ دیا، خدا کی قسم پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا، نبی کا غلام نہ ٹلا. اور یہ ساری شرارت جو پیدا ہوتی ہے صرف صحابہ سے بدگمانی پہ پیدا ہوتی ہے. تم نے عید الفطر کی نماز پڑھی تھی، وہ روزوں کے بعد جو عید آئی، عید کی نماز پڑھی؟ آہستہ کیوں بول رہے ہو؟ پڑھی؟ اب کہ معلوم ہوتا ہے لاہوریوں روزے کھا گئے سارے. عید کی نماز پڑھی؟ پولیس آئی تھی عید کی نماز کو سنبھالنے کے لیے؟ پولیس آئی؟ بقرہ عید کی نماز پڑھی؟ پولیس آئی تھی سنبھالنے؟ آخری جمعہ پڑھا؟ پولیس سنبھالنے آئی تھی؟ اور عبادت کا کیا سنبھالنا، عبادت میں کوئی خطرہ ہی نہیں. جو عبادت ہوگی
ختم قرآن ہو، عیدوں کی نماز ہو، جمعہ ہو، اللہ اللہ کی مجلس ہو، استغفار درود شریف کی مجلس ہو، پولیس کو کیا سنبھالنا ہے؟ عبادت کا کوئی خطرہ نہیں ہوا کرتا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ 10ویں تاریخ کو ساری حکومت کیوں بھاگی پھرتی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ حکومت نے عمل سے خود مانا کہ 10ویں محرم عبادت کا دن نہیں، شرارت کا دن ہے، اس لیے تو سارے بھاگے پھرتے ہیں۔ ہلو گزر گیا جی، ٹھیک ٹھاک گزر گیا۔ جو پولیس والا کبھی ڈیوٹی پہ نہیں آتا، اس دن تشریف لانا پڑتا ہے۔ اگر ہے عبادت تو خطرہ کیا، اور اگر ہے شرارت تو کرتے کیوں ہو؟ عبادت میں تو کوئی خطرہ ہی نہیں، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو بندوق لے آ، عبادت میں کیا خطرہ؟ فرمانے لگے جاؤ جاتا سارے مکے کو اکٹھا کر کے لاؤ۔ ابو بکر کی بیٹی تیرے اندر یہ جرأت کہاں سے آئی، یہ کہاں سے قوت آ گئی، یہ شجاعت کہاں سے آ گئی؟ فرمانے لگی تم نہیں جانتے، میں نے قرآن بچپن میں پڑھا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ میں نہیں ڈرتی کسی سے، میرا کیا کام ڈرنا؟ ابو جہل کے ساتھ وہ جو تھے نا چمچے کڑچھے، وہ کہنے لگے بتا دے تجھے مار پڑے گی۔ وہ کہنے لگی تم جیسے منہ کئی دیکھ رکھے میں نے، کیا اپنا کام کرو۔ اور یہ بات گفتگو میں ختم نہ ہو گئی، کہنے سننے میں ختم نہ ہو گئی۔ ابو جہل مکے کا چودھری، مکے کا ظالم آگے بڑھا اور سیدہ اسماء کے بال پکڑ کر گما کر پٹاخ سے پتھر میں مارا، لہو کی دھار دور جا کے پڑی۔ وہ کہنے لگی تمہاری خام خیالی ہے، تم اب بزدل ہو، تمہیں سمجھ نہیں ہے، تم مجھے مار رہے ہو، تم میرا قیمہ تو بنا سکتے ہو، مجھے ختم تو کر سکتے ہو، مگر کالی کملی والے کا پتہ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے۔ جس کو خدا ایمان دے دے، جس کو یقین دے دے، کون ہے ٹلانے والا؟ جاؤ جزیرہ انڈمان کی کوٹھڑیوں سے جا کے پوچھو، کالے پانی کی چکیوں سے جا کے پوچھو، شیخ الہند نے آ کر کیوں یہاں چکی چلائی تھی؟ کسی نے خیر المدارس میں قرآن یاد کیا ہوگا، کوئی جامعہ شرفیہ میں یاد کرے گا، کوئی جامعہ مدنیہ میں یاد کرے گا، کوئی رحمانیہ میں یاد کرے گا، کوئی اور کسی دارالعلوم میں قرآن یاد کرے گا۔ خدا کی قسم مولانا حسین احمد مدنی نے مالٹے کی جیل کی کوٹڑی میں 18 سیر مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن یاد کیا۔ ان کی ریس کون کرے گا؟ ان کی ایک تاریخ ہے۔ میرے بارے میں اگر پوچھنا ہو مجھ سے نہ پوچھو، جاؤ ملکہ الزبد سے جا کے پوچھو، ملکہ وٹوریا سے جا کے پوچھو، انگریزوں سے پوچھو علماء دیوبند کی کیا تاریخ ہے، مولانا قاسم نانوتوی کون تھا، مولانا رشید احمد گنگوہی کون تھا، حافظ ضامن کون تھا، مہاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون تھا، مولانا جعفر تھنیسری کون تھا، مولانا یحییٰ پٹنہ والے کون تھے؟ جاؤ اور جا کے معلومات کرو کہ یہ مجاہدین کیسے لوگ تھے، ان سے معلوم ہو سکے گا۔ اگر جیل خانے میں تجھے کوئی ایک دن روٹی پہنچا دے تو ساری عمر اس کا احسان مانے۔ ابو بکر کے گھر سے 3 دن تک غار ثور میں کھانا جاتا رہا، اور یہی اسما مار کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ لے کر غار میں گئی ہے۔ خطرناک راستہ ہے، اتنی نیک تھی، اتنی غریب تھی، سارا دن کھجوروں کی گٹلیاں اکٹھی کرتی، شام کو ہامن دستے میں کوٹ کر پانی میں گول کر پی جاتی، ساری رات مصلے پہ کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی۔ حضرت زبیر کی گھر والی ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، عبداللہ بن زبیر کی اماں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے۔ غار ثور میں سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی تو پیشانی پہ زخم دیکھا،
मुंह सूजा हुआ है। फरमाया आसमा तुझे क्या हुआ? और लाहौरिया तुम क्यों क्या जानो, किसी को किसी की अम्मा पूछेगी ये बेटी तेरे मुंह पे क्या हुआ, किसी को भाई पूछेगा, किसी को मामा पूछेगा, किसी को खाला पूछेगी, किसी को नानी पूछेगी। अस्मा तुम कितनी खुश नसीब हो, तुझे इमामुल अंबिया पूछ रहे, ये तुझे क्या हुआ? अर्ज करने लगे मेरे आका कुछ नहीं। फरमा कुछ तो हुआ है। अब सैयद आसमा रो पड़ी और अर्ज करने लगी मेरे आका आपका पता पूछना चाहते थे, मैंने बतलाया नहीं, उन्होंने मेरे मुंह पे तमाचे मारे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। अबू बकर तुझ पर खुदा करम करे, सारा घर मेरे लिए मार खा रहा है। मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अबू बकर सिद्दीक अपने कंधों पे उठा कर लेके चले, पहाड़ पे सीधे चढ़ने लगे। चारों तरफ के पहाड़ से आवाज आई, ओ अबू बकर तेरी खैर हो, इधर से घूम घूम के ला दीदार करा दे। पत्थर मुश्ताक है, पत्थर बेताब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए। अबू बकर अपने कंधों पे उठा कर लेके जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के कंधों पे सवार होंगे तो हुजूर के रहमत वाले दोनों हाथ कहां रखे होंगे? सर पे। और लाहौरिया इतना कहता हूं, जिसके सर पे नबूवत के दोनों हाथ हों उसे कुछ ना कहो। कंधों पे उठा के लेके जा रहा है। गारे सौर के किनारे पे पहुंचा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर ठहरा दिया, खुद गार में गया, सफाई की, सुराख मिले, उन सुराखों में जरा जरा कपड़ा रखा, एक सुराख में पैर लगा दिया, कपड़ा ना बचा। अंदर काला सांप है, वो उन सुराखों में से नहीं आता जिनमें कपड़ा रखा हुआ है। सारे सुराख छोड़ दिए, एक दो नहीं 14 सुराख थे। 13 सुराखों को छोड़कर 14वें में आया, उसमें आके डक मारा जहां अबू बकर का पैर लगा हुआ था। और लाहौरियों सांप का भी अकीदा है, सांप का भी ये यकीन है, सांप का भी ये नजरिया है, जब तक कि मैं अबू बकर के पैर न चाटूं नबूवत का दीदार मुमकिन नहीं। मुझे अबू बकर के कदम चाटने पड़ेंगे। उसने एक डंक मारा, दूसरा डंक मारा, तीसरा डंक मारा। सिद्दीक हिलता नहीं, हरकत नहीं करता। मेरे यार की नींद ना उखड़ जाए, बेआराम ना हो जाए। सिद्दीक तेरे मुकद्दर को क्या कहूं, तुझे तो अल्लाह ने ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा। इसलिए कमतर मरहूम कहता कि हिम मिठिया राता गार दिया, हिम मिठिया राता गार दिया, साई नाल जो गुजरिया कलियां ने, सिद्दीक दिसारे यारा तू रब वखरिया रहमता घलियां ने। आई गार वाली रात भली, जिस रात हुजूर की जात चली। आई गार वाली रात भली, जिस रात हुजूर की जात चली। सिद्दीक अकबर गए मुंढाते, महबूब खुदा दिया तलियां ने। देखो अबू बकर कहां पहुंचा हुआ है। और हालत ये बनी, जान लागती जहर पचा बैठा, अखियां रुखसार तला बैठा। 3 दिन गुजर गया, अकेला दीदार कर रहा है, अकेला अकेला दीदार कर रहा है अबू बकर। जान लागती जहर पचा बैठा, अखियां रुखसार तला
ابو بکر تیرے آنسوؤں کا کتنا اونچا مرتبہ ہے، آج تیرا بچہ روے گا، ماں کی گود میں آنسو پڑیں گے، ہمشیرہ کی گود میں روے گا، ہمشیرہ کے دوپٹے پہ پڑیں گے، ابو بکر آپ روئے تیرے آنسو رخ مصطفیٰ پہ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ فرمایا ابو بکر روئے کیوں؟ روئے کیوں؟ میرے آقا پیر کے نیچے کوئی زہریلی چیز ہے، ڈنک مار رہی ہے۔ فرمایا پرواہ نہ کر، تیرے پیر کے نیچے اگر زہر ہے، تیری جھولی میں 2 جہان کا تریاک موجود ہے۔ تیرے پاؤں کے نیچے کانٹا، تیری جھولی میں پھول ہے۔ تیرے پیر کے نیچے دکھ ہے، تیری جھولی میں سکھ موجود ہے۔ تیرے پیر کے نیچے تکلیف ہے، تیری جھولی میں 2 جہان کی راحت موجود ہے۔ فرمایا میرے صدیق ادھر اپنا پیر تو کر، تیرے سر پہ سوار ہو کے آیا، تیرے سر پہ میرے ہاتھ تھے، تیرے کندھوں پہ میں سوار تھا، لا تیرے پیر ادھر کر، پیر کا تلہ میری طرف کر دے۔ جو پیر پہاڑ کے پتھر کو لگتا ہوا آیا، میں اس پیر کے تلوے کو اپنے منہ مبارک کا لعاب لگا کر یہ ثابت کر دوں، لوگوں صدیق کو کچھ نہ کہو، سر سے لے کر پیر کے نیچے تک صدیق میرا ہے، میرا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صدیق اکبر۔ سرکار نے جس کنویں کھارے میں اپنا لعاب پھینک دیا وہ میٹھا ہو گیا۔ صحابیہ کہتی ہیں حضور جن بچوں کے حلق میں اپنے ذہن مبارک کا پانی ڈال دیتے 6 مہینے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی، آج صدیق کے پیر کے تلے کے نیچے اپنا لعاب دہن مل دیا، جا سر سے پاؤں تک تو میرا ہے، میرا ہے۔ اور فرمایا ابو بکر بات تو سن، صدیق بات سن، میں آخر الزماں پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پاک پیغمبر ہوں، ختم نبوت کا تاج اوڑھ کر آیا ہوں، بے وفا نہیں ہوں۔ صدیق آج جھولی تیری، گود تیری، سر میرا، پہرے داری تیری، آرام میرا، معاملہ آئے گا مزار کا، جھولی رحمت والی میری ہوگی، سر تیرا ہوگا۔ ابو بکر آرام تیرا، قیامت تک جاگ کر میں محمد الرسول اللہ تیری پہرے داری کروں گا۔ کس کس کے بارے میں کہوں، یہ سارے انمول ہیرے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی آج زخمی ہونے کی تاریخ ہے، تجھے کیا معلوم نبی کے ممبر کے مصلی کے اوپر زخم کھائے، فجر کی نماز میں چھرے کھائے، مدینے پاک میں شہید ہوئے، وہ فاروق خداوند کریم نے فرما دیا میں آسمانوں پہ وہی چاہتا ہوں جو فرش پہ میرا عمر چاہتا ہے۔ مدینہ پاک ہے، ایک دن تشریف لے آئے، حاضر خدمت ہو گئے، یا رسول اللہ میری ایک رائے ہے، میری ایک صلاح ہے، میرا ایک مشورہ ہے، اور وہ یہ کہ عورتوں کو پردہ کراؤ، ان عورتوں کو پردہ کراؤ۔ فرمایا خطاب کے بیٹے میں تو نبی ہوں، اپنی طرف سے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ چپ ہو کر آ گئے، نبی کے سامنے چوں نہ کی، اف نہ کی، مگر عرش والے کو فوراً غیرت آئی، اور کالی کملی والے میرے فاروق کو خالی کیوں لوٹا دیا؟ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ او میرے نبی آپ اپنی عورتوں سے کہو، اپنی بیٹیوں سے فرماؤ، اور مومن عورتوں سے کہو کہ تمام کی تمام جب گھر سے نکلے پردہ کر کے نکلے۔ فرمایا جو فاروق فرش پہ چاہتا ہے میں خدا عرش پہ وہی چاہتا ہوں۔ ایک دن اور تشریف لائے، یا رسول اللہ میری رائے ہے یہ جو مقام ابراہیم ہے یہاں پہ نماز پڑھوں۔
فاروق مجھے حکم نہیں ملا، میں اپنی طرف سے کیا کروں؟ اوادائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے محبوب وہاں ہی نماز پڑھ جہاں فاروق چاہتا ہے، میری صلاح اور فاروق کی صلاح ایک ہے، اس لیے کہتا ہوں لاہوریو فاروق کو کچھ نہ کہو، کہیں فاروق کے صلاحیے کو غصہ نہ آ جائے۔ شان فاروق اعظم، نبی کے رشتے داروں کا گلہ نہ کرو، صدیق اکبر فاروق اعظم نبی کے سسر ہے، عثمان بن نورین کو کچھ نہ کہو، یہ نبی کا دوہرا داماد ہے۔ وہ فاروق جس نے اسلام کی اتنی خدمت کی، سارا مدینہ سوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جرنیل پہرے داری کرتا ہے، مدینے کی گلی گلی میں پہرا دیتا ہے، چاروں طرف چکر لگاتا ہے، سارا مدینہ آرام کرتا ہے، امیر المومنین جاگتا ہے۔ آج الٹا کام ہے، بڑے سوتے ہیں چھوٹے جاگتے ہیں۔ پہرے داری تو کیا کرنی تھی، کچھ نہ کچھ رگڑا پٹی چلتی رہتی ہے، کون پہرے داری کرے؟ مر گئے وہ لوگ جو قوم کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اب تو اگر کوئی کرے گا بھی تو اپنی حفاظت کرے تو کرے، کس دوسرے کی کون کرے؟ خدا کرتا ہے سب کی، بس اور کوئی نہیں۔ ساری رات مدینے میں چکر لگاتے لگاتے شہر سے باہر نکل گئے، ایک خیمہ دیکھا، رات کو پہنچے خود اکیلے۔ ایک پوچھا تو کون ہے؟ کہ میں مسافر ہوں۔ اندر سے کرانے کی آواز کس کی آتی ہے؟ کہ میری بیوی ہے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ کہ بچہ پیدا ہونے کا درد ہے، کہ شہر سے دائی بلا لے۔ کہا میں غریب ہوں، دائی کا خرچہ کیسے برداشت کروں؟ اچھا، آج کل بھی ایسا ہی ہے نا، غریب آدمی اگر چلا جائے تو مریض کو ڈاکٹر نرس نہیں دیکھتے، جیب دیکھتے ہیں موٹی ہے کہ پتلی ہے، جیب پہ نظر پڑتی ہے۔ غریب کا جینا بھی مشکل، غریب کا مرنا بھی مشکل۔ ٹانگے والا مر جائے، رکشے والا مر جائے، ریڑی والا مر جائے، چھبڑی والا مر جائے، جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی بھی تیار نہیں۔ طالب علم نو لے جاؤ، میری طبیعت خراب ہے، رات بالکل بخار رہا۔ غریب مر جائے، جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ امیر مر جائے، 100 مولوی بل بلایا، چاروں طرف کے مولوی اکٹھے ہو کے آ جائیں گے اور جتلانے کے لیے، او میاں صفے سیدھی کرو بھائی، یہ اگلی سب ٹھیک نہیں ہے، اسے درست کر لو، 11 بنا لو صفے بھائی، تاک صفے بناؤ۔ اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گرو گھنٹال مرا ہے نا، بڑا کچھ اس کے بچوں سے گھسیٹنا ہے۔ ان مولویوں کا کون سا گناہ ہے؟ شادیوں کی دعوت تھانے داروں کو کھواؤ گے، کاؤنسلروں کو کھلاؤ گے، چیئرمینوں کو کھلاؤ گے، بڑے بڑے ڈاکٹروں افسروں کو کھلاؤ گے، جب تک تیرا باپ نہیں مرے گا مولوی کو تیرے گھر کے دروازے کا پتہ نہیں کدھر کو ہے۔ اب تمہارے گھر میں اسرائیل کا پھیرا پوے تو کچھ ساڈا پھیرا بھی پوے۔ ساڈی یاری اسرائیل نال ہے، جتھے اودا پھیرا اتھے ساڈا پھیرا۔ کئی باری دعا منگتے ہیں بھائی اسرائیل لا، کئی دن ہو گئے پھیرا ہی نہیں پاندا، گل کی ہے؟ مرن تو بغیر تسی مولوی دے نیڑے آندے ہو، توبہ توبہ۔ پھر اسی کہڑے، اسی تواڈے نال سیدھے کیویں رہیے؟ پھر 40ویں دن اسی آندے ہیں، کسی بال نبو ویتے نہ کھڑاؤ، روح نے اج بھجنا ہے، متا ٹاکرا وج جاوے، روح دی ٹکر پئی ہوندی ہے نہ۔ یہ اینے ایکسیڈنٹ ہوندے ہیں پولیس والوں نو کوئی کچھ نہیں آندا، جو روح دا ٹاکرا وج جاوے گا تو کیڑا آسمان ڈگ پوے گا نہ۔ جے 40ویں دن روح نکلدا ہے تو اسرائیل اس دن کی لے کے گیا سی؟ آخر روح کھنجے وچ کھلوتی رہندی ہے، بلے وا تہاڈی روح دا کی آکھنا، تسی مرن دے بعد بھی گھر نہیں چھڑ دے، اوتھے چمڑے رہندے ہو، چلیے تائی۔ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ نہیں، امام الانبیاء کا یہ تعلیم نہیں۔ 1,29,000 صحابہ کرام کی یہ تعلیم نہیں، عقیدہ نہیں۔ ہاں تم کہو گے پھر تو مانتا نہیں، میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، 1
حافظ قرآن، عامل قرآن، قرآن کریم پہ عمل کرنے والا سورۃ یاسین پڑھتا ہوا قبرستان سے گزر جائے، میرا ایمان ہے 40,000 مردوں کی نجات ہو جاتی ہے۔ برکت ملے گی تو قرآن سے ملے گی، رحمت ملے گی تو قرآن کریم سے ملے گی، سعادت مندی ملے گی تو قرآن کریم سے ملے گی۔ فاروق اعظم مسافر کو کہنے لگے میں تیرا کوئی انتظام کرتا ہوں۔ مدینے شہر میں واپس چلے گئے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ الزہرا کی لخت جگر، علی شیر خدا کی لخت جگر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، فاروق اعظم کی گھر والی فرمانے لگے اے ام کلثوم آ جا، جنت لینی ہے تو تیاری کر۔ اس نے تو یہ نہ کہا کہ میں تو ملکہ ہوں، میں تو رانی ہوں بادشاہ کی، میں کیوں جاؤں ہے؟ اور ساری دنیا ماری گئی، میں رہ گئی ہوں رات کو دھکے کھانے کے لیے۔ آج معمولی قسم کے ملازم کی بیوی سے کہو یہ تیرے پڑوس میں بڑی تکلیف ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کچھ جا کے ذرا کام کاج کر دے، بالکل تیار نہیں۔ بھائی کے بھائی کام نہیں آتا، بہن کے بہن کام نہیں آتی، رشتہ داروں کے رشتہ دار کام نہیں آتے، اور یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ فاروق اعظم سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، زور سے کہو رضی اللہ تعالی۔ سامان اٹھایا، گھر والی کو ساتھ لیا، اس مسافر کے پاس جا کر زمین پہ خود بیٹھ گئے اور ام کلثوم کو اندر بھیج دیا خیمے میں۔ وہ مسافر یہ سمجھ رہا ہے کہ بیچارہ یہ بھی میری طرح ہے، یہ بھی کوئی میری طرح مسافر ہے، ترس آ گیا بیچارے کو۔ کچھ دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے، اندر سے سیدہ ام کلثوم نے آواز دی یا امیر المومنین، اپنے مہمان کو خوشخبری سناؤ، لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس مسافر کو تو اب پتا چلا یہ تو فاروق اعظم ہے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا دور، معاف کرنا جی، معاف کرنا جی۔ فرمایا کیا معاف کروں؟ بے ادبی ہو گئی۔ اس نے کہا کیا؟ رات کو آپ کو تکلیف ہوئی؟ فرمایا نہیں نہیں، میری ذمہ داری ہے، جب تک امت کا ایک ایک آدمی سو نہ جائے میرے لیے سونا جائز نہیں۔ میرا ایمان ہے اگر ایک کتا بھی رات کو بھوکا رہا، قیامت میں اللہ میاں فاروق اعظم کا دامن پکڑ کے پوچھیں گے بتا کتے کی بھوک کا انتظام کیوں نہ کیا؟ فاروق اللہ غنی، ایک ایک کارنامہ دیکھو، ساری عمر انجام دیے، اچھی خاصی فتوحات ہو گئی، قیصر و کسریٰ کے خزانے مدینے میں آ کے ڈھیر لگ گئے، مگر فاروق کے لباس میں آج بھی 12 پیوند ہیں، چمڑے کا پیوند ہے۔ صحابہ کرام نے مشورہ دیا، بڑے بڑے وفد آتے ہیں، بڑے بڑے شہنشاہ آتے ہیں، بڑے بڑے وزیر آتے ہیں، ایک آدھا جوڑا اچھا بنا لو، ان سے ملاقات کرتے وقت پہن لیا کرو۔ فرمانے لگے او لوگو، میرے آقا سے بڑا اس کائنات میں کوئی نہیں، میری آنکھوں نے دیکھا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جس وقت وصال ہوا، شہنشاہ کائنات کے لباس میں پیوند لگے ہوئے تھے، اور آخری دم تک اسی طرح گزار دیا۔ 28ویں تاریخ ہے، آج کی تاریخ ہے مسلمانوں، آج کی۔ تمہیں تو فاروق اعظم کا یوم شہادت بھی معلوم نہیں، عثمان ذی النورین کی شہادت کا تمہیں پتہ نہیں۔ تم تو ایک جانتے ہو کہ محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے، پٹ کٹ دا مہینہ ہے۔ اچھا محرم تو مہینہ ہے پٹ کٹ دا، تے اے ذی الحجہ کپ ٹک دا مہینہ نہیں؟ نہ تسی قربانی نہیں کیتی؟ کی گل ہے تمہاری لوریو نمبر لا گئے ہو کی قربانی نہیں کیتی ہے نا؟ تو انہاں دے گلے نہیں وٹے جانوراں دے، تے ایک کپ ٹک دا مہینہ ہے دے شادی کیوں کر دے ہو؟ حضرت عثمان مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے سامنے 18 دن کا پیاسا شہید ہو گیا۔ وہ عثمان مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون
کون ہے جو یہ کنواں خرید کر میرے حوالے کرے؟ میں جنت میں اعلیٰ درجے کے چشموں کا وعدہ کرتا ہوں۔ عثمان نے کنواں خرید کر حضور کے حوالے کر دیا۔ رب ذوالجلال کی قسم، عثمان کے کنویں کا پانی 10 برس تک امام الانبیاء نے پیا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، بہت عثمان غنی۔ عثمان کو کچھ نہ کہو، اس کے کنویں کا پانی امام الانبیاء نے پیا، عثمان کے کنویں کا پانی فاطمہ الزہرا نے پیا، علی شیر خدا نے پیا، حسن و حسین نے پیا، نبی کی ازواج مطہرات نے پیا، انصار نے پیا، مہاجرین نے پیا، اور مدینے کے سارے مسلمانوں نے پیا، سارے صحابہ، ساری صحابیات، ازواج مطہرات بنات رسول کے پیٹ میں عثمان کے کنویں کا پانی پہنچا۔ کچھ نہ کہو ورنہ پانی کی توہین ہوگی، پانی کی توہین ہو جائے گی۔ وہ عثمان جس کو آج اپنے خریدے ہوئے کنویں کا پانی نہیں ملتا، 18 دن کا پیاسا ہے، 18 دن کا بھوکا ہے۔ کون؟ جس نے ایک ایک جنگ میں 300 اونٹ دیے، جس نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فاقے کھلوائے، جس نے ہر جنگ میں، ہر جہاد میں بڑی قربانی دی، جو اتنا سخی تھا، خود فرماتے ہیں جب سے میں نے کلمہ پڑھا اور گھیرے کے محاصرے کے دنوں تک کوئی جمعہ ایسا نہیں جس جمعے کو میں نے غلام خرید کر آزاد نہ کیا ہو۔ حضرت عثمان ہر جمعے کو غلام خرید کر آزاد کرتے تھے۔ آج کا مسلمان انشاءاللہ ہر جمعے کو فلم دیکھتا ہے۔ تمہیں کیا قدر ہو عثمان کی؟ نبی کی بیٹی کی شادی کا سارا خرچ عثمان نے برداشت کیا، سارے کا سارا خرچہ۔ فاطمہ الزہرا کا حق مہر عثمان نے دیا، سارا شادی کا بندوبست حضرت عثمان نے فرمایا۔ 2 مرتبہ عثمان نے ہجرت کی۔ اچھا، اگر لاہور کے مسلمان زمین خرید کر مسجد بنا دیں انہیں تو جنت مل جائے، تیری مسجد میں حاجی نماز پڑھے، کپڑے والا نماز پڑھے، سبزی والا نماز پڑھے، پرچون کریانے والا نماز پڑھے تو تجھے تو جنت مل جائے، اور جس کی زمین خریدی ہوئی مسجد میں امام الانبیاء نماز پڑھائے وہ جنتی نہیں؟ جس زمین پہ تو سجدہ کرے وہ زمین تو پاک ہو، اور جس زمین پہ شہنشاہ کائنات سجدہ فرمائے وہ پاک نہیں؟ تو اپنی لڑکیوں کے لیے اچھے داماد تلاش کرے، اچھے لڑکے تلاش کرے، شرافت اور جانت تلاش کرے۔ نبی کو اتنا پتا بھی نہیں کہ میں لڑکیاں کس کو دے رہا ہوں۔ میں اگر تیرے جوائی کو گالی دے دوں تیری لڑکی کا دل دکھے گا، اور نبی کے داماد کو گالی نہ دے، رقیہ ام کلثوم ناراض ہو جائیں گی۔ اور میرا ایمان ہے اگر رقیہ ام کلثوم نے رو کر ابا سے کہہ دیا تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ عثمان وہ ہے، ہم زلف علی، ہم زلف علی، داماد نبی حضرت عثمان غنی، امام مظلوم، شوہر رقیہ و کلثوم۔ حافظ ابن کثیر نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے، توجہ کرنا، قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے، کثیر نے لکھا ہے کہ ساری امت میں ایک آدمی نے عمل کیا، صرف ایک نے۔ تم بڑے حیران ہو گئے کہ قل اللہ تو ہم روز ختم میں پڑھتے ہیں، وہ ایک آیت کون سی ہے؟ سورہ مائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر آتا ہے، قابیل و حابیل کا۔ فرمایا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک۔ توجہ کرنا، واقعہ یوں ہے، قابیل نے حضرت حابیل سے کہا میں تجھے قتل کروں گا، تجھے جان سے ماروں گا۔
میں تجھے اڑا کے رکھ دوں گا، قتل کروں گا۔ حابیل نے جواب دیا میں تیری طرف یوں ہاتھ بڑھانے کو بھی تیار نہیں قتل کے ارادے سے۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اندازہ لگا، ایک کہتا ہے میں تجھے قتل کروں گا، اور وہ اس کا بھائی کہتا ہے تم میرا باپ کا بیٹا ہے، میری اماں کا بیٹا ہے، تو میرا بھائی ہے، دودھ شریک۔ اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کے پالنے والا ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس آیت پہ عمل صرف حضرت عثمان نے کیا۔ پوری امت میں، ساری کائنات میں صرف عثمان نے عمل کیا اس آیت پہ۔ کیسے؟ سیدنا امیر معاویہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، زور سے کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ نیند تو نہیں آئی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے او عثمان مجھے اجازت دو۔ حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر نے کہا اے عثمان اجازت دو۔ حضرت زبیر نے کہا، حضرت طلحہ نے فرمایا اے عثمان اجازت دو، ہم باغیوں کے سر قلم کر دیں۔ حکومت ہے، پولیس ہے، فوج ہے، طاقت ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے۔ وہ باغی 100 ہوں گے، 1000 ہوں گے، وہ باغی 100 ہوں گے، 1000 ہوں گے، لاکھوں کروڑوں تو نہیں تھے۔ بڑے بڑے صحابہ نے اجازت مانگی، عثمان اجازت دے، 2 منٹ میں مکہ خالی کرا دیتے ہیں۔ آسان سا یوں مسئلہ سمجھو کہ عثمان غنی کی فوج کی جو کمانڈوز تھی انہوں نے کہا اجازت دو اور ابھی قبضہ لو مدینے کا، ابھی خالی کرا دیتے ہیں۔ مگر حضرت عثمان نے فرمایا لوگو نہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اور لوگو یہ مدینہ ہے، اس کی ہر گلی میں میرے آقا کے قدم لگے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان عثمان غنی، خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد حنیف ثانی۔ فرمایا لوگو مدینے کی سرزمین وہ مدینہ ہے جہاں میرے آقا گزرتے تھے، تشریف لے جایا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تو کسی سے پوچھتے نہیں پھرا کرتے تھے حضور کدھر کو تشریف لے گئے۔ مدینے کی ہوا کی خوشبو، نبوت کی خوشبو بتایا کرتی تھی ادھر آؤ ادھر آؤ، امام الانبیاء ادھر تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں ٹھیک ہے، پولیس کو حکم دوں کارروائی کرے گی، فوج کو حکم دوں کارروائی کرے گی۔ حضرت علی جیسا شیر خدا چاہتا ہے، طلحہ زبیر چاہتے ہیں، امیر معاویہ چاہتے ہیں۔ فرمایا جاؤ سارے آرام کرو، میں اپنے یار کے شہر میں کسی کا ایک خون کا قطرہ نہیں گرنے دوں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہیں میرے یار کے شہر کی توہین نہ ہو جائے۔ کسی کا دشمن ہو کوئی بھی ہو اور میرا خون بہا سکتے ہو، میں اپنے آقا کے روضے کے سامنے کسی کا خون بہانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ صحابہ مجبور ہو گئے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیت اللہ میں چلے جاؤ۔ عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا معاویہ یار سے جدا کرنے لگے ہو، میں بے وفائی نہیں کروں گا، مدینہ شہر چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا۔ تیسرا مشورہ دیا ایک فوجی دستہ رکھو جو آپ کی حفاظت کرے۔ عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا معاویہ جب تک پلے تھا ہر جمعے کو غلام آزاد کیا، ایک ایک جنگ میں 300 اونٹ دیے،
آج عثمان مسکین ہے، آج میں غریب ہوں، میرے پلے کوئی بائی پیسہ نہیں، اور میں نہیں چاہتا، سنو، جس نے تاریخی کی کتابوں میں صحابہ کرام کے خلاف لکھا، جس نے حضرت عثمان کے خلاف لکھا، رب ذوالجلال کی قسم جھوٹ بولا، بکواس کی۔ تیرا داماد میرا داماد بدجانت ہو سکتا ہے، نبی کا داماد بدجانت نہیں ہو سکتا۔ تو اور میں بچی دیں گے کسی سے صلاح لے کر، نبی نے رشتے دیے خدا سے پوچھ کر۔ کوئی بھی حضرت عثمان کی برائی کرے، ہزار نام لکھے، واقدی یوں کہتا ہے، ابن حدید یوں کہتا ہے، لعنت بھیجو واقدی پہ، ابن حدید پہ۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ اللہ کہتا ہے لوگوں، ان سے میں راضی، یہ مجھ سے راضی، تم اپنا فیصلہ کراؤ مجھ سے، اپنی بات کرو اپنی۔ حضرت عثمان نے فرمایا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج غریب ہوں، پائی پیسہ نہیں، اور سرکاری خزانے سے تنخواہ دے کر اپنی حفاظت کرانا میں جائز نہیں سمجھتا۔ عثمان کا تقویٰ دیکھ، حضرت عثمان کی پرہیزگاری دیکھ۔ محاصرہ طویل ہو گیا، اسلام کا سب سے بڑا سخی آج بھوکا ہے 18 دن کا، جس نے ایک وقت میں 100 اونٹ غلہ اہل مدینہ پہ صدقہ کیا، آج مدینے میں حضور کے روضے کے سامنے 18 دن کا عثمان بھوکا بیٹھا ہے۔ اور لوگوں، رب ذوالجلال کی قسم، آج نبی کا داماد پیاسا ہے۔ ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ عثمان اتنا قرآن کا عاشق تھا، ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن ختم کرتے تھے۔ اور توجہ کرو، الگ موضوع ہوتا نا، بازار میں کیسٹ ملتی ہے تو میں آپ کو بتاتا، تم نے قرآن کریم قاریوں سے یاد کیا، قاضیوں سے یاد کیا، حافظوں سے سیکھا، علماء سے سیکھا۔ عثمان وہ ہے جس نے الف لام میم سے لے کر والناس تک تمام قرآن کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا۔ عثمان کی توہین نہ کرو، استاد کی توہین نہ کہیں ہو جائے۔ عثمان 18 دن کا بھوکا پیاسا۔ لاہوریوں ذرا کلیجے پہ ہاتھ تو رکھو، جو کنواں خود خرید کر کل دیا، 18 دن ہو گئے اس کنویں کے پانی کی بوند نہیں ملی، کتنا دکھ پہنچا ہوگا۔ عثمان تیرے جگر میں کتنے چھید پڑ گئے ہوں گے۔ بالآخر آخری وقت آیا، گھر والی کو فرمانے لگے میرا وہ پاجامہ لا کے دے جو میں نے سلوا کے رکھا ہوا ہے۔ گھر والی کہنے لگی ساری عمر تہمد باندھا، آج پاجامے کا کیا پروگرام ہے؟ فرمانے لگے ابھی ابھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے ذرا سی غنودگی سی آ گئی، آنکھ لگ گئی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضور نے فرمایا عثمان آ جا، آج شام کا روزہ اکٹھے افطار کریں گے۔ عثمان آ جا، 18 دن کی بھوک ہو گئی، 18 دن کا پیاسا ہو گیا، اور عثمان آ جا، آج میرے دسترخوان پہ روزہ کھولنا۔ پھر پاجامہ پہننے سے کیا مطلب؟ لاہوریوں، عثمان غنی کی سخاوت کی قسم، شرافت کی قسم، عثمان ذی النورین کی حیا کی قسم۔ توجہ کرنا، فرمانے لگے گھر والی کو اس لیے پاجامہ پہنتا ہوں، لوگ میرے قتل کے درپے ہیں، جب چھرے چلائیں گے، جب خنجر چلائیں گے، جب مجھے ذبح کریں گے، آخر تڑپوں گا، پھڑکوں گا، ہلوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کپڑا اٹھ جائے اور شیء شہادت کے وقت بھی میری شرمگاہ پہ غیر کی کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار وقت نبوت، حیائے عثمان۔ عثمان وہ ہے جو ساری عمر اسلام سے پہلے بھی بعد
میں بھی، کبھی بھی بغیر چھپے ہوئے غسل خانے میں بھی، بند غسل خانے میں بھی، چار دیواری والے غسل خانے میں بھی، دریا ندی نہر میں بھی، کبھی بھی عثمان نے بغیر کپڑے کے غسل نہ کیا۔ وہ کتنا حیا والا عثمان ہوگا جو آخری وقت میں بھی حیا کا بندوبست کر رہا ہے۔ میرے تڑپنے سے، میرے حرکت کرنے سے، میری شرمگاہ پر، میرے ننگ پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، پاجامہ پہن کر بیٹھ گئے ہیں، ایک نے آ کر، توجہ کرو، ایک نے آ کر حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ کے جھٹکا دیا۔ تاریخ شاہد ہے، عثمان نے گالی نہیں دی، بد دعا نہیں دی، یوں فرمایا اگر تجھے یہ حرکت کرتے ہوئے تیرا باپ دیکھ لیتا تجھ سے ناراض ہو جاتا۔ کہاں عثمان اور کہاں میرے تیرے جیسے سیاکار، کل کو بازار میں اگر تیری داڑھی پکڑ کر کوئی کھینچ دے، پھر میں دیکھوں تو ساری عمر تیرے اندر سے اس کا بغض نہیں جائے گا۔ سلاخ ماری پیشانی میں لہو کی دھار قرآن کریم پہ جا کے پڑی۔ عثمان شہید ہونے کو ہے، خنجر پہ خنجر کا بار ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان کی بیوی نے ہاتھ آگے بڑھایا، 3 انگلیاں کٹ گئی۔ ایک ظالم نے آگے بڑھ کر عثمان کی گھر والی کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ حضرت عثمان کو تکلیف ہوئی، فرمایا ظالمو میری آبرو پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ شہید کر دیے گئے۔ مدینہ منورہ میں 3 دن گزر گئے، عثمان بے گور و کفن پڑے۔ آج اسلام کا عظیم محسن بغیر دفن کفن کے روضہ اقدس کے سامنے پڑا ہے۔ وہ محسن جس نے ایک وقت میں 300 اونٹ دیے، جس نے اہل مدینہ پہ 100 اونٹ بمے غلے کے صدقہ کیا، جو نبی کے دروازے پہ 2 مرتبہ دلہا بن کر آیا، آج بے گور و کفن پڑا ہے۔ ایک آدمی نے رات کو آ کر دستک دی، عثمان کی اہلیہ نے سمجھا کوئی ہمدرد آیا، دروازہ کھولا، پوچھا عثمان کہاں ہے؟ کہ یہ چیٹی چادر کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ ظالم آگے بڑھا اور حضرت عثمان کے چہرے سے چادر اٹھائی، منہ پہ تماچا مارا۔ شہادت کے بعد بھی عثمان غنی کو مار رہے۔ گھر والی نے بددعا دی، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو جائے جہنم میں۔ تیسری رات کو ایک اور آیا، اس نے دستک دی، انہوں نے دروازہ کھولا اور پوچھا کہ کہاں ہے عثمان؟ انہوں نے بتلا دیا۔ آگے بڑھا، حضرت عثمان کو اتنا مارا 3 پسلیاں توڑ دی۔ بالآخر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین میں سے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مدینے میں اعلان کرایا، یا میرے عثمان کا انتظام کرو ورنہ حرم نبوی سے باہر نکل کر مجھے آنا پڑے گا، میں عثمان کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ رات کو اٹھتا ہے، 17 آدمی جنازے کو اٹھانے والے ہیں، اور یوں لکھا جدھر سے جنازہ گزرتا تھا پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اور یہ وہ شہید مدینہ ہے، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے بدر کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے احد کے پتھر آئیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے خندق کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے یرموک تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے کربلا کی مٹی آئے گی، مگر آئے گی عثمان کی باری، خدا کی عدالت میں خدا کا قرآن آئے گا اور آواز آئے گی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرآن بولے گا الہی میں گواہ ہوں، مجھ پہ ناحق خون کی دھار آ گئی۔ حضرت عثمان کا جنازہ لے کر مدینے کی گلیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، باغی لوگ جنازے کو روکتے ہیں،
ادھر سے نہیں گزرنے دیں گے، ادھر سے نہیں گزرنے دیں گے، ادھر سے نہیں گزر سکو گے۔ کبھی اس گلی میں سے جاتا ہے، کبھی اس گلی میں سے گزرتا ہے۔ عثمان تجھے مدینے سے کتنا پیار ہے، شہادت کے بعد بھی گلی گلی میں گھوم رہا ہے۔ 18 دل کا پیاسا عثمان، 18 دل کا بھوکا اور غنی عثمان، سخی عثمان، اسلام کا عظیم محسن عثمان، نبی کا داماد عثمان، 2 ہجرتوں والا عثمان، لوط علیہ السلام کے بعد حبشے کی ہجرت میں بیوی کو ساتھ لے کر ہجرت کرنے والا عثمان، میٹھا پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کو پانی پلانے والا عثمان، مدینے کی مسجد کی زمین خرید کر دینے والا عثمان، آج مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہے، روک دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گزرنے نہیں دیں گے، اور ادھر کچھ اور حالت ہے، کہتا عاشق کا جنازہ ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، اور محبوب کی گلیوں میں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ شہادت کے بعد بھی مدینے کی گلی گلی میں گھوم رہا ہے۔ یہ وہ گلیاں ہیں جن گلیوں میں میرے محبوب چلا کرتے تھے۔ عثمان کی شہادت کے بعد محمد ابن سیرین نے لکھا ہے کہ ہم نے بیت اللہ میں ایک آدمی کو دیکھا جو طواف کر رہا تھا اور یہ کہتا تھا الہی تو مجھے معاف کر دے، پر میرا یقین ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ لوگوں نے کہا بدبخت ایسا کیا گناہ کیا تو نے جو تیرا یقین ہو چلا کہ تیری نجات نہیں؟ کہنے لگا میں وہ بدبخت ہوں جس نے شہادت کے بعد عثمان کے منہ پہ تماچا مارا، گھر والی نے بد دعا دی، میرے ہاتھ دیکھو سوکھ کر لکڑی بن گئے، جہنم کی تیاری کیے پھرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شام کی سرحد پہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا سارا بدن گلا ہوا تھا، کوڑ لگا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا او اللہ والے تجھے کیا ہوا؟ وہ رو کے کہنے لگا میری بدبختی، میں نے عثمان غنی کو شہادت کے بعد تیسرے دن جا کے مارا، 2 پسلیاں توڑی، میرا حال دیکھو کیا بن گیا، جہنم کی طرف گھسٹ رہا ہوں۔ اس لیے کہتا ہوں او لوگوں میرے آقا کے یاروں کی برائی نہ کرو، جانثاروں کی برائی نہ کرو، ان کا گلہ نہ کرو، ان کا شکوہ نہ کرو، ان کی شکایت نہ کرو، ان کے خلاف رسالوں میں نہ لکھو، ان کے خلاف کتابوں میں نہ لکھو۔ اگر کالی کملی والے نے تیرا دامن پکڑ لیا رب ذوالجلال کی قسم تو چھڑا نہ سکے گا۔ صحابہ کا وارث بن، تعریف کر، صحابہ کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر دے، ہر وقت دل میں ان کی عظمت بسا، ان کا اکرام کر، ان کا احترام کر، گالیاں بکنے والوں سے پرہیز کر، دور رہ، ان سے یاری نہ کر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن ہو تو 50,000 برس کا پیاسا ہو اور حوض کوثر پہ آئے اور نبی تجھے ٹھکرا دے، خدا کی قسم تو جائے گا کہاں؟ تجھے ٹھکانہ کہاں ملے گا؟ اس لیے ضد میں نہ آؤ، صحابہ کرام کی عظمت سے نہ کھیلو۔ میرے نبی نے فرمایا جس گھوڑے پہ بلال سوار ہو، قرآن کریم میں ہے جس گھوڑے پہ صحابی سوار ہو اس گھوڑے کی اتنی عظمت، اللہ کہتے ہیں والعادیات ضبحا، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس گھوڑوں کے پیروں کی قسم، پیروں سے اڑی ہوئی گرد و غبار کی قسم، غلام بن جا صحابہ کا، اہل بیت کا، بنات رسول کا، ازواج مطہرات کا۔ اور اگر تجھے کوئی کہے دیکھو جی ہم نے تو فیصلہ کرنا ہے جنگ صفین کا، ہم نے فیصلہ کرنا ہے جنگ جمل کا، ہم نے فیصلہ کرنا ہے جنگ کربلا کا، تم فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، کیوں اپنی قبر کو تباہ کرتے ہو؟ اس لیے فیصلہ اپنا کر کہ تیری تیاری کدھر کی ہے، اپنی قبر بنا،
اپنا حشر بنا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا